الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ معارج مکی صورت ہے اور اس کے اندر 44 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 71 ہے. اس صورت کی ابتدا میں من اللہ ذی المعارج کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس صورت کا نام سورہ معارج جو ہے وہ لیا گیا ہے. معارج سیڑھیوں اور درجات کو کہتے ہیں. یہ صورت سورہ الحاقہ کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر رب العالمین کی تدبیر اور انتظام کے اتار چڑھاؤ کے بے شمار درجوں کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں سے ایک دن میں فارغ ہوتے ہیں اور یہ ایک دن انسانوں کے 50,000 سال کے برابر ہے. پھر وہ احکام حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں قیامت کب آئے گی اور اس کائنات کی کیا کیفیت ہوگی، اس دن مجرمین کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن کی نامرادیوں سے بچنے کے لیے کون سے اوصاف مطلوب ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے استفادہ کے لیے خلوص اور صحیح نیت کا ہونا یہ شرط ہے. منافقت اور نامرادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ہم نمٹ لیں. فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استہزاء کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ برحق اور سچے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے. اس کا مقصد اس بات کے کہنے کا استہزاء کرنا تھا. تو اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اگر اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو جو ہے اس سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا. اس کے بعد یہ صورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہیں یہ رنگین روئی کی طرح سے ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر کے بھاگیں گے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر انسان کی فطرت
اور طبیعت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ جب اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیختا چلاتا ہے، اور جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جو لوگ حقیقی اور سچے نمازی ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، الا المصلین۔ اور پھر مصلین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 صفات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے مال کے اندر جو ہے سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتے ہیں، صرف حلال کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اور 8ویں صفت یہ ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے اندر عزت کے ساتھ ہوں گے۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث اور نشور حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والے لوگوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ جو ہے پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ نو مسلم جو مسلمان ہیں، ہم جیسے موروثی مسلمانوں سے بدرجہ بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔